والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ حقیقی نیکی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا، ہم مسلمانوں سے بھی لیا۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ أشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے، 177 نمبر۔ آج ہم اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان میں یہ سوچ پیدا کی ہے، صلاحیت اس کو عطا فرمائی کہ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو رہنمائی کی دو رستوں کی، اما شاکرا، آیا وہ شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے، و اما کفورا، یا ناشکری والا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اب اگر وہ شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد
مومن آدمی اس شکر گزاری کے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ میں 18 باتیں بتائی گئی. 18 باتیں، ان میں 7 کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور 11 باتوں کا تعلق ہمارے معاشرتی مسائل کے ساتھ ہے. ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو نیکی کا ایک براڈر پرسپیکٹو جو ہے، ایک جامع تصور، وہ ہمارے سامنے ایسا نکھر کے سامنے آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل معاشرے میں رہتے ہوئے اس آیت میں کور ہو جاتے ہیں، معاشرتی اصول سمجھ آ جاتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ تصور دیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے شریعت کے قواعد کے مطابق جب تک کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کے عمل کی، نیکی کی کوئی حیثیت اس کی نہیں رہتی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا، لن يقبل منه، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور سورہ آل عمران ہی کی آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللہ کے ہاں اگر کسی دین کی گنجائش ہے تو وہ صرف اسلام ہے. یاد رہے اسلام لفظ ہر اس نبی کی تعلیم پہ اطلاق ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جس نبی نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے اس نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، کوئی پیغمبر بھی ہو، جس نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے اس نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے. شریعت بدلتی رہی ہے اور دین ایک ہی ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اسی لیے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا لن یقبل من، اس سے وہ ہرگز دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، ایمان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں جو کتب احادیث میں تقریباً 10 بڑی کتابوں میں، بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، سنن نسائی ہو، سب کتابوں میں یہ حدیث جبرائیل کے نام سے موجود ہے، جس میں صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک شخص آیا شدید بیاض الثیاب، جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، اور ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے. لا یری علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر نمایاں نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور کیا کیا؟ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنی رانوں پر دونوں پہ ہاتھ رکھ کر بڑا باادب ہو کے وہ شخص بیٹھ گیا.
اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، آپ ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، یوم آخرت پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر آپ اس چیز کو تسلیم کریں۔ یہ 6 چیزیں، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا عجیب محسوس ہوا کہ وہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہیں جو ایمان ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بتایا گیا اس آیت 177 نمبر کے آغاز میں، نیکی صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ آپ مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہرے پھیریں، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی حقیقت میں یہ ہے آپ اللہ پر بھی ایمان لیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لیں، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، اور اسی طرح اس کے انبیاء پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ نیکی کا وہ جامع تصور ہے جو 177 نمبر اس آیت میں دیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی، کہ آپ ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لے کے آئیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان کا وہ تصور جو اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا اور جو حدیث طیبہ میں سمجھایا گیا، وہ آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب اس کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عبادات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور وعدوں کو پورا کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے آپ صبر کرنے والوں میں شامل ہوں۔ کیسے؟ تنگ دستی میں بھی، تکلیف میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی۔ 3 جگہ پہ صبر کی تلقین کی۔ یہ 18 باتیں ہیں ٹوٹل، ایک ایک کر کے اب آپ سماعت فرماتے جائیں، اور ہم نے یہ 18 نیکیاں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ دوسرے سپارے کا آغاز ہوا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّوْهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 16 ماہ ہے مدنی زندگی میں جو آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کیا کریں؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ انور کر لیں مسجد الحرام کی طرف، جو جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا چہرہ اس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھا کرنی ہے۔ یہودیوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور قرآن کریم نے ان کے اس انکار کو اور ان لوگوں کو سفہا کہا ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو قبول کیا کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اس بات کو، یہودیوں نے سمجھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کر لینا ہی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا صرف یہ عبادت نہیں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا صرف عبادت پوری نہیں ہوتی، نیکی صرف اسی سے ہی حاصل نہیں ہوتی، ولکن البر، نیکی اس وقت حاصل ہوگی کہ جب اللہ کا نازل کیا گیا حکم جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے اس کو بھی مانو،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس کو بھی مانو. جب یہ عمل کرو گے تب تمہاری نیکی قبول ہوگی، بصورت دیگر تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی. یہ حکم ان کے لیے بھی وہی تھا، یہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے. آج کوئی مسلمان یہ بات کہے کہ نہیں وہ پہلا قبلہ بھی تو تھا نا، میں نے 10 سال نمازیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، کچھ 1 سال میں ادھر بھی اب منہ کر کے پڑھ لوں، تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود نہیں. اللہ پر ایمان لائے ہو تو اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بات بھی ماننی. اللہ نے ہی بات کہی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ساتھ اللہ نے ہی یہ بات کہی من آمن باللہ، ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے، جامع تصور ہے نیکی کا کہ آپ اللہ پر بھی مان لائیں، اس کے فرشتوں پر بھی مان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی. یہ مت سمجھنا کہ نعوذ باللہ فرشتہ بھول کر وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے. یہ وہ تصور ہے جو باطل تصور ہے، یہ یہودی رکھیں تب بھی باطل تصور ہے، اور کوئی نام نہاد مسلمان یہ تصور رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، وہ بھی دائرہ اسلام سے اس بات کو اور اس یقین رکھنے سے کافر ہو جاتا ہے جب وہ یہ باطل نظریہ رکھتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ہمیں جو باتیں سمجھائی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انزلنا الیک الذکر، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو قرآن واضح کر کے بتائیں کہ اللہ نے اس میں کیا نازل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہمیں کہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جب اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے علاوہ جتنے بھی رستے ہوں گے جس کو آپ فرمان الہی سمجھتے ہیں، فرمان الہی جیسا مقام کسی کو بھی اور دیں گے وہ طاغوتی رستہ ہے، وہ رحمان کا رستہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. جو یہ کرے گا فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس شخص کا ہے جس نے مضبوط سہارا تھام لیا ہے، ایسا سہارا تھاما لا انفصام لہا، جس کا ٹوٹنا اور جدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ تصور جو شریعت نے ہمیں سمجھایا ہے. میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث ہے، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فہو مؤمن. آپ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں، چیک کریں آپ کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے آج نماز پڑھ لی ہے، میں نے رمضان گزرنے کے بعد ساری نمازیں باقاعدگی سے ادا کی ہیں، اور مجھے فلاں موقع ایسا بھی میرے سامنے آیا تھا میں برائی کر سکتا تھا لیکن مجھے نفرت ہوئی ہے برائی سے. ایسے شخص کو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے. نیکی میں لذت محسوس ہو، نیکی میں خوشی محسوس ہو انسان کو کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کی دی گئی توفیق پہ آپ خوش ہوں. اور اگر اس نے برائی سے بچا لیا ہے اور گناہ سے بچا لیا ہے تو اس بات پہ بھی خوش ہوں، اور گناہ سے نفرت ہو جائے، سچی بات ہے ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کے دائرے میں داخل کر دیا ہے، اب ہمیں اس میں داخلے پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اور استقامت یہی ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں میرے بھائیوں روزہ باقاعدگی سے رکھا، نمازیں باقاعدگی سے پڑھی. وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مسجد ہے، وہی نمازی ہیں، وہی بلڈنگ ہے مساجد کی، اور قبولیت بھی اسی نے ہی کرنی ہے. رمضان میں بھی وہی کرتا تھا، رمضان کی عبادت بھی اسی کی رضا کے لیے کی ہے، رمضان کے بعد بھی یہ تسلسل انشاءاللہ ہم نے جاری رکھنا ہے.
یہ نیکی کا تصور ہے میرے بھائیوں. من سرته حسنته وساءته سیئته فهو مؤمن. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میں واقعتاً مومن اور مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے یہ دولت سے نواز دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں، معاشرتی حقوق کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو کہ تمہارا رب بڑا محسن ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ ہمیں بت پرست نہیں بنایا، ہمیں قبر پرست نہیں بنایا، ہمیں قبروں کا مجاور نہیں بنایا. ہمیں رب العالمین نے بنایا ہے تو مساجد کا محافظ اور چوکیدار اور مساجد میں سجدہ کرنے والا بنایا ہے. اسی بات کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اس خالق و مالک نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کیسی توفیق دی کہ ہم پہلے بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. تو اب حقیقت یہ ہے انہو هو البر هو الرحیم، وہی بڑا محسن ہے جو نیکی کی بھی توفیق دیتا ہے، نیکی کو قبول بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. اس لیے اس خالق کی اس دی گئی توفیق پہ اور احسان پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ خالق نے ہمیں توحید والا بنایا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے سچ بولنے والے ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے. اور کیسے، کس انداز میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6094 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ سچ بولنا آپ کا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، آپ نیکی کے راستے پہ چلیں گے، چلتے رہیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سچ بولا کریں. پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، جب آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا شمار صدیقین میں لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ معاشرتی حقوق کی پاسداری اس نے کی ہے، کسی کے ساتھ بے رخی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کذب بیانی نہیں کی، دروغ گوئی نہیں کی. کس بنا پہ؟ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو، صاف ستھری بات کہا کرو، جھوٹ سے پاکیزہ بات کہا کرو، سچ پہ قائم رہو. یہی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، آپ جھوٹ بولیں گے فاجر میں شمار ہوں گے، گناہ گار بن جائیں گے. وإن الفجور یہدی الی النار، اور جب آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، اس رستے پہ چلیں گے، یہ رستہ آپ کو جنت نہیں جہنم کے رستے کی طرف لے کے جائے گا. فرمایا ما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، نوبت یہاں تک آتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو کذاب اور جھوٹا ترین شخص لکھ دیا جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، اپنے معاشرتی تعلقات میں دکاندار گاہک کے ساتھ، گاہک دکاندار کے ساتھ، نمازی نمازی کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ،
اگر سچ کی بجائے جھوٹ کا تبادلہ کرنا شروع کر دیں میرے عزیز بھائیوں، خود ہی بتائیے اعتماد کا رشتہ کہاں پہ رہ جائے۔ اس لیے معاشرے کی بنیاد ہمیشہ سچ پہ رکھی جاتی ہے، جھوٹ پہ کبھی بنیاد نہیں ہوتی۔ آپ ایک مرتبہ کسی کو دغا کر لیں گے، فراڈ کر لیں گے، 2 مرتبہ کر لیں گے، 3 مرتبہ کر لیں گے، مہینہ کر لیں گے، سال کر لیں گے، آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ دکاندار فراڈی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، نہ پیسے ٹائم پہ دیتا ہے، نہ مال ٹائم پہ دیتا ہے، اور جو چیز ہمیں پیش کرتا ہے، جو سودا اور مال ہمیں بیچتا ہے، وہ بھی کذب بیانی پہ، جھوٹ پہ مشتمل ہوتا ہے، وہ بھی 2 نمبر اور سب سٹینڈرڈ چیز بیچتا ہے، لہذا اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی دیر انسان یہ دنیاوی فائدے حاصل کر لے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اس حدیث پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ حقیقی نیکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا، ہم مسلمانوں سے بھی لیا۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ نیکی کرنی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنی، یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی، مساکین کے ساتھ نیکی کرنی۔ یہ میرے بھائیوں یہ معاشرتی حقوق ہیں جو صحیح معنوں میں 177 نمبر آیت سورہ بقرہ کی اس میں بیان کیے گئے۔ یہ اس کی وضاحت کے لیے آپ کو دوسری آیت بھی پیش کر دی۔ والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے انسان کے اپنے والدین، اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا خامن، اور دونوں والدین کے لیے ان کی اولاد، اولاد کے لیے اور والدین کے لیے جب یہ خاندان بنتا ہے، ایک خاندان کے بعد دوسرا خاندان، ایک باپ کے لیے اس خاندان کے لیے اپنے چچا کا، تایا کا، اور ننیال کی طرف سے اپنی خالاؤں کا، اور اسی طرح ہی اپنے ماموں کا، باپ کی طرف سے اپنے پھپھوں کا، اپنے چچاؤں کا، تایوں کا، یہ خاندان سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنی ہے۔ یہ قریبی رشتہ دار ہے، یہ قریبی رشتہ دار ہے۔ اور اس بات کا اندازہ بھی میرے بھائیوں کیجئے کہ اسلام نے اس حسن سلوک کو اور بھی اس انداز سے پھیلایا ہے تاکہ معاشرے میں محبت کی فضا پیدا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ سورہ نساء کی 36 نمبر آیت ہے۔ اور اس کے بعد پڑوسیوں کی قسمیں بتائیں۔ یہ نارملی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ پڑوسی کون کون ہوتا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ والجار ذی القربی، بسا اوقات پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے۔ والجار الجنب، اور وہ بھی پڑوسی ہے جو پہلو کا آپ کا پڑوسی ہے، جس کی دیوار سانجی ہے، آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ بھی آپ کا پڑوسی۔ اور والصاحب بالجنب، جو پہلو کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے آیا، آپ نے اس کا موبائل نہیں نکال لینا، نہ اس کے پیسے نکالنے،
آپ کے ساتھ سفر میں ساتھی ہو گیا، آپ کا ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اس کے ساتھ نقصان نہیں کرنا، بھلائی کرنی ہے، خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ اس کی کوئی چیز رہ جائے آپ اس کو کہیں بھائی جان یہ آپ کی چیز پڑی رہ گئی، آپ بھول گئے، یہ اٹھا لیجیے۔ یہ وہ نیکی کا جامع تصور ہے جو شریعت نے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا تصور دیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس طرح ہر پڑوسی تک یہ آیت کا سبق پہنچے کہ یہ بھی آپ کا پڑوسی، یہ بھی آپ کا پڑوسی، ہر نمازی کو پتا ہو یہ ساتھ والا میرا ساتھی دوست، شریعت کے مطابق میں نے اس کی بھلائی اور خیر خواہی کرنی ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے بھلا محلے میں کسی کی لڑائی ہوگی؟ پھر مسجد میں کسی کی لڑائی ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ بس سٹاپ پہ، بسوں میں، ٹرینوں میں، ویگنوں میں لڑائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیمات ان تک پہنچانی کس نے ہے؟ کیونکہ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے اور علماء کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے اور دین کا تصور حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور جب نیکی کا جامع تصور ہم اپنے اندر، اپنے دلوں میں اس کو بارونق بنانے نہیں چاہتے، یہ دین خود کس طرح ہمارے دلوں میں گھس جائے گا؟ اس کے لیے مساجد میں آنا پڑے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، اس کی تفاسیر پڑھنا پڑیں گے، اور جتنا علماء کے پاس بیٹھیں گے، میرے بھائیوں آپ خود ایک تصور کیجئے، دو مجالس کا فرق خود ملاحظہ کیجئے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوں بازار میں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوں، وہاں پہ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیکی کا درس بھی دیتے ہیں، ان سے قطع نظر ان سے الگ کر کے بات کرنا۔ مارکیٹ میں ایک دوسرے کو گالی بھی دی جاتی ہیں، غیبتیں، چگلیاں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں لوگ مسجد میں بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مسجد اس سے پاک ہے، یہ مسجد کا درس نہیں ہے۔ باہر سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ مسجد میں آ کے کرتے ہیں، مسجد کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ یہ مسجد کا درس نہیں ہے، یہ مسجد اس لیے نہیں ہے، مسجد محبت کے لیے ہے، یگانگت کے لیے ہے، معاشرتی محبت کے لیے۔ لیکن مسجد میں آئیں گے نا آپ، فرض کیا مسجد میں اب آپ بیٹھے ہیں، آپ خاموشی سے ذکر سن رہے ہیں، ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، نہ آپ چغلی میں مصروف ہیں، نہ آپ گالی دینے میں مصروف ہیں، نہ آپ کسی غلط مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں۔ ایسا ذکر آپ سن رہے ہیں کہ جس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، جس مجلس کو اللہ کی رحمت نے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ اس سے بہترین مجلس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے جو مسجد میں ہوتی ہے۔ لہذا یہ تصور جو نیکی کا اللہ رب العالمین نے جامع تصور دیا ہے، وہ معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گورنمنٹ نے قانون نہیں پاس کرنا، وہ ہم نے اپنے تئیں اپنے ذہنوں کو پہلے قبول کرانا ہے، اپنے دلوں کو، دماغوں کو قبول کرانا ہے کہ ہم نے نیکی کا یہ تصور حاصل کرنا ہے۔ جب ہمارا دل و دماغ اس چیز کو قبول کرے گا، پھر اپنی ذاتی مجالس میں، اپنے ذاتی خاندانوں میں، فیملی ممبرز میں اس کو باقاعدہ حصہ بنائیں گے، یہ چیز معاشرے میں پھر آگے آگے بڑھتی ہے۔ اس کا احساس آپ خود کریں اور یہ احساس آگے دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا ہے، یہ بھی پڑوسی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، وعدے کی پاسداری کرنی ہے، سچ بولنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کا تو آدھے سے زیادہ معاملات وعدے کی بنیاد پہ چلتے ہیں، زبان کی بنیاد پہ چلتی ہیں، لیکن ہر شخص دوسرے کو زبان سے دھوکہ دینے میں مصروف ہے، ہر دوسرا شخص فراڈ کرنے میں مصروف ہے، دغا بازی کرنے میں، وعدہ خلافی کرنے میں۔ کتنے ایک بینک کی برانچ میں وہ چیک جو اپنے باقاعدہ رسیدیں سرکاری دی ہوتی، کتنے چیک ڈس آنر ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مسلمانی کا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدے کو قانونی حیثیت ہم نے چیک پہ لکھ کر دی کہ فلاں تاریخ کو آپ کی پیمنٹ لگ جائے گی، جا کے چیک کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈس آن ہو جاتا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ تصور ہے جو شریعت نے ہمیں نیکی کا دیا ہے نا، کہ ان چیزوں کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور معاشرتی سطح پر آپ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ معاشرتی سطح پر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، اور خرچ بھی وہ کریں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ
رب العالمین نے یہ تصور دیا پسندیدہ ترین چیزیں خرچ کریں، اللہ رب العالمین آپ سے اس طرح راضی ہوگا، آپ کو پسند کرے گا، نیکی کا اعلیٰ ترین جو مقام ہے اللہ تعالیٰ وہ جوہر آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے نیکی کرنی ہے اور وعدہ پورا کرنا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرو وعدہ پورا کرو۔ قرآن کریم میں دو جگہ پہ بڑے واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، سورہ بنی اسرائیل میں کہ وعدہ پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور سورہ صف کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں ایک عورت آئی، بچیاں اس کے ساتھ تھیں، ماں کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں میں آپ کو کھجور انعام دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ نے اگر اس کو کھجور نہ دی آپ کا ایک جھوٹ لکھا جائے گا جو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بولنا ہے۔ ہم بطور والدین اپنے بچوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں آپ یہ کام کریں، میں جناب آپ کو عمرہ کرا دوں گا، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آپ کو فلاں چیز لے دوں گا۔ بچہ کر لیتا ہے، ہم سمجھتے خیر ہے وہ کوئی نہیں، پتر ہی اپنا، یہ جھوٹ بولا ہے اپنے اولاد کے ساتھ، جھوٹ بولا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہی کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، نہیں کر سکتے کیوں جھوٹے وعدے کیے؟ یہ والدین کو بھی حکم ہے اور معاشرتی سیاسی لیڈروں کو بھی حکم ہے اتنے بڑے وعدے نہ کیا کریں جو آپ حکومت میں آ کے پورے نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، ہم بطور والدین اولاد کے ساتھ وہ معاملات کریں جو ہم پورے کر سکتے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں یہ بات فرمایا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، خبردار لا ایمان، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے لمن لا امانۃ لہ، جس میں امانت داری اور دیانت داری کا تصور نہیں ہے، کوئی ایمان کا اعتبار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لمن لا عہد لہ، جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم مومن مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں میرے بھائیوں اور لوگوں کے ساتھ بددیانتی کرتے پھرے، وعدہ خلافیاں کرتے پھرے، کیسا معاشرہ ہم چاہتے ہیں؟ کوئی نیکی نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے بھائیوں کہ ہمارے اللہ کے حقوق تو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاشرتی حقوق جو قرآن کا حکم ہے ان کے پاؤں تلے نعوذ باللہ رونتے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں یہ سارے کام کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، آپ یہ 18 کے 18 کام کریں، 7 پہلے جو ایمان کی جزئیات ہیں اس کو پورا کریں، اس کے بعد 11 عمل یہ کریں جو معاشرتی آداب بتائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ ہیں اپنے دعوے میں سچے کہ جنہوں نے ایمان لا کر اللہ کی ربوبیت کا، الوہیت کا اعلان کیا اور اس کے نبی کو نبی مانا، اس کی نازل کردہ کتاب کو کتاب مانا اور اس کو مان کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ میرا خالق و مالک کہتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ حقیقی معنوں میں اپنے دعوے میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کریم ہمارے اندر نیکی کا یہ جامع تصور اپنا کر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔